ایک دفعہ ایک نوجوان سے میں نے کہا والدین آپ کے ساتھ رہتے ہیں؟ کہنے لگا نہیں جی. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ مجھے اتنا مزہ آیا اس کی بات کا. کبھی کبھی بڑے آدمی کی بات پر بھی بندہ نہیں روتا, ان پڑھ آدمی تھا, میں رو پڑا. مجھے میرا اس گھر سے تعلق تھا تو وہ تھوڑے تھوڑے سب بھائی الگ الگ ہوئے, تو مجھے کسی نے بتایا والدین اس کے ساتھ گئے. تو میں نے اس سے کہا والدین کے ساتھ رہتے؟ کہنے لگا نہیں جی. میں نے کہا والدین آپ کے ساتھ رہتے ہیں؟ کہتے نہیں, میں والدین کے ساتھ رہتا ہوں, مجھے ابا جی نے رکھا ہوا ہے, ابا نے مجھے رکھا, میں کون ہوتا ہوں ان کو رکھوں, وہ تو بڑے ہیں, انہوں نے مجھے رکھا ہوا ہے, میرے بچے رکھ لیے, ان کی مہربانی. میں لہجہ ہی اور ہو گیا, کوئی رنگ ہی اور تھا بات کا. اور میرے بھائی جو محبت آپ دیکھیں نا, ایک یہودی بچہ میرے رسول کی بارگاہ میں آتا اور حضور کی خدمت کرتا, یہودی تھا, نہ باپ آتا ہے, نہ بھائی آتے ہیں, نہ چچا آتا. بخاری میں اس کا ذکر موجود, آتا اور محبت کرتا, خالی نوکری کرتا, بیمار ہو گیا, قربان جائیں, اللہ کے رسول تیمارداری کرنے چلے گئے اور حضور اس کے سرانے جا کے بیٹھ گئے. وہ یہودی اس بات پر ہی بڑا حیران تھا کہ مجھ غریب کے گھر محبوب آ گئے. اور پھر حضور اس کے گھر جا کے گویا کنواں پیاسے کے پاس چلا گیا, گھر جا کے حضور سرانے بیٹھ کر فرمانے لگے چل پڑھ نہ کلمہ, پڑھ نہ کلمہ. یہ اس کی محبت تھی. وہ صرف محبت کرتا, ہو تو بچہ تھا, اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا, وہ صرف پیار کرتا, لفظوں کا جامہ نہیں پہناتا تھا وہ اپنے معاملات, وہ اپنے عمل سے محبوب سے محبت کرتا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرتا. اور عمر بھی چھوٹی تھی ابھی, عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دینوں, تے کھیڈاں بھل گئیاں, کجل پایا سی یار دے ویکھنے نو, پھر وہ یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رلدی, پر ہن تے رلدی میں رل گئیاں. محبوب فرمانے لگے کلمہ پڑھ لے. اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا, ابا جی کیا کہتے ہیں, تو والد کہنے لگے پتر جیسے کریم فرماتے ہیں ویسے ہی کر لے. اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور محبوب وہاں سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ شکر ہے اللہ نے اسے دوزخ سے نجات عطا فرما دی, جہنم سے بچ گیا. کس بنیاد پر بچ گیا؟ کون سی چیز حضور کو اس کے گھر لے گئی؟ اس کی محبت ہے نا نبی پاک سے, وہ اس کا پیار ہے نا حضور کے ساتھ, وہ وارفتگی, وہ شوق, وہ درد. 2-4 دن کے بعد ایک صحابی نے حضور کی زیارت کی, غریب آدمی تھا, اسے ظاہری طور پر نہ چہرہ انور پر کچھ نکاحت نظر آئی. عرض کرنے لگے حضور میرے ماں باپ قربان, میں چہرے پر کچھ کمزوری ظاہری طور پہ دیکھ رہا ہوں. تو حضور فرمانے لگے 4-5 دن بیت گئے, سوائے کھجور پانی کے میں نے کچھ کھایا نہیں. صرف میٹھا ہی کھانا سنت نہیں, فاقہ کرنا بھی سنت ہے. میں نے کچھ دنوں سے کھایا نہیں. اس کے ظاہری اثرات ظاہری طور پر کچھ تمہیں دکھائی دے رہے ہیں. دوڑے گئے, گھر والوں سے پوچھا کچھ ہے کھانے کے لیے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے. جو اپنے گھر تھے قریب رشتہ داروں کے, پڑوسیوں کے, ہمسایوں سے, ان سے پوچھا تمہارے پاس ہے کچھ کھانے کو؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں. اب یہاں بھی رکے نہیں. یہ محبت ہے نا, یہ شوق پیدا کرتی, یہ محبت ہے نا, یہ بندے کے اندر جذبات پیدا کرتی, یہ محبت ہے, عدم سلائی ہے, ہستی میں آرزو رسول. اور دیکھو کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. یہاں بس نہیں کی, پیار خالص ہے نا. ایک یہودی کے باغ میں گئے, اسے کہنے لگے مزدوری ملے گی؟ کہنے لگا ہے تو صحیح پر مشکل بڑی ہے. فرمایا کیا مشکل ہے؟ کہنے لگا گرمی سخت ہے, پانی کنویں کا نیچے چلا گیا ہے, وہ نکال کے درختوں کو سیراب کرنا ہے, اور کام مشکل ہے, گرمی بڑی سخت ہے, کر لو گے؟ فرمانے لگے ضرور کروں گا. اجرت کیا دے گا؟ کہنے لگا ایک پانی کا ڈول نکالو گے تو ایک کھجور ملے گی. انہوں نے اپنی چادر بچھا لی, ایک پانی کا ڈول نکالتے, بڑا گہرا پانی تھا, سخت پسینہ آتا, محنت کے بعد ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے. ایک کھجور ایک ڈول پر ملتی, تینوں لب دیاں آپ گواچے, تے سانو اپنی خبر نہ کوئی, ساتھوں تے پارے نہیں ککھ گلیاں دے, سانو تے آخ دے لوگ شدائی, ننگ نموس دا ساڑ کے چولا, اساں گل پہنے ہیں تاج گدائی, وہ سجنا اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے چاتی پائی. فرماتے ہیں وہ میں نہ کھجوریں نکالتا رہا, ایک ایک کھجور جب میری چادر پر, میرے کپڑے پر کچھ کھجوریں جمع ہو گئیں تو میں نے سمیٹا, سینے سے لگائیں, خرامہ خرامہ حضور کی بارگاہ میں پہنچا. کریم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے. یہ کوئی بہت قیمتی چیزیں بظاہر نہیں ہیں, میری بات کو سمجھیے, یہ کچھ سونے چاندی کا گفٹ نہیں ہے, لیکن اس کے پیچھے جو درد ہے
اس کے پیچھے جو محبت ہے، اس کے پیچھے جو خلوص ہے، اس کے پیچھے جو وارفتگی ہے، جو شوق ہے، یہی دین کو مطلوب ہے، یہی دین کا مقصود ہے، یہی مومن کو تازہ دم رکھتا ہے، اسی سے اندر درد پیدا ہوتا ہے، اور یہی چیز ہے جو انسان کو منزل کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ ہم نا باتوں کی حد تک عاشق رہ گئے ہیں۔ عشق کا اظہار نہ شعروں سے ہوتا ہے، نہ باتوں سے ہوتا ہے، نہ نعروں سے ہوتا ہے، نہ جلسوں سے ہوتا ہے۔ وہ تو رات کو تنہائی میں بیٹھ کے اپنے دل سے پوچھ پیار کتنا ہے، وہ تو پوچھ اپنی آنکھوں سے کہ یہ کہاں کہاں روتی ہیں تو محبت میں کیوں نہیں روتی۔ یہ تو خالص قلبی کیفیت اور قلبی واردات کا نام ہے۔ وہ کھجوریں لے کر حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہوئے، کریم چٹائی پہ بیٹھے تھے، زمین پر تشریف فرما۔ کھجوریں جب حضور کے سامنے رکھی تو محبوب نے یوں نظر اٹھائی، تیری ایک نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے۔ وہ کھجوریں محبوب نے ایک اٹھائی اور کھجور کو پہلے منہ میں رکھا، اور پھر ان کے سارے وجود کو پسینے میں شرابور دیکھا، ہاتھوں کے چھالے دیکھے، تو حضور فرمانے لگے اتنی گرمی میں اتنی محنت، اس موسم میں اتنی مشقت، اتنا بوجھ، فرمایا کس چیز نے تجھے مجبور کیا یہ کام کرنے پر؟ آخر کوئی جذبہ تو پیچھے ہوگا۔ کئی دفعہ بچے روتے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ماں باپ بیمار ہوتے ہیں، کئی دفعہ بہنوں کی شادی کرنی ہوتی ہے، کئی بار گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی جذبہ ہوتا ہے نا جو بندے کو لے جاتا ہے۔ اور بھائی کس چیز نے مجبور کیا؟ غریب آدمی تھے، سادے بندے تھے، گھٹنے زمین پہ رکھے تو رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی نہیں مجبور کر سکتا، ہمیں تو آپ کی محبت نے مجبور کیا۔ یہ محبت ہے جو لے گئی، یہ محبت ہے۔ حضرت عمر